باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام قرآن مجید کی نگاہ میں متعدد آیات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے۔ ان میں سے ایک سورہ دہر کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اس آیت کے ذیل میں عالم اسلام کے مشہور و معروف مفسر جناب زمخشری جاڑ اللہ زمخشری اپنی مشہور کتاب تفسیر کشاف میں اس آیت کی ذیل میں ایک تفصیلی واقعہ نقل کرتے ہیں۔ پیغمبر خدا کے دستور کی وجہ سے مولا امیر علیہ السلام نے نظر کی حسنین کریمین علیہ السلام کی شفایابی کے لیے، اور اس نظر کی وفا کرنے کے لیے مولا امیر علیہ السلام، حضرت فاطمہ کی ذات اور حضرت فضہ اور حسنین علیہ السلام سب نے روزہ رکھا۔ مولا امیر علیہ السلام شمعون نامی یہودی کے پاس 3 کیلو آٹا قرضے پہ لے لیا۔ قرضے پہ لینے کے بعد ہر دن 1 کیلو آٹے سے روٹی بنا۔ البتہ یہ تفصیلی واقعہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام، مسلک اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے افراد نے حدیث کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ میں مختصر کرنے کے لیے، شام کا وقت آیا تو ایک دفعہ مسکین آگے کہا، اے آل اللہ، اے محمد کے اہل بیت، میرا سلام ہو، میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں۔ تو سب نے اپنا اپنا حصہ مسکین کو دے دیا۔ اسی طرح دوسرے دن، اسی طرح تیسرے دن، 3 دن مسلسل ایسا واقعہ ہوا۔ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے کھانے کا حصہ ان کو دے دیا۔ تو ان کے اس ایثار اور قربانی، ان کے خلوص نیت کی تعریف کرتے ہوئے یہ آیت نازل ہو گئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی کھانے کی ضرورت ہوتے ہوئے انہوں نے مسکین، یتیم، اسیر کو اپنا اپنا کھانا دے دیا۔ کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ان ذوات مقدسہ کے خلوص کو یہ آیت بیان کرتی ہے۔ البتہ انہوں نے کہا ہو مثلا ہمیں تمہارے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، صلے کی ضرورت نہیں ہے، بدلے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کہا ہو نہیں، یعنی دل کی کیفیت کو، دل کی حالت کو پروردگار عالم جانتا تھا، لذا ان کے دلی حالت کو قرآن میں بیان کرتا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ تو آیت نمبر 22 میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یعنی اہل بیت علیہ السلام یہ فرماتے ہیں ہمیں تمہارے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا یہ ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری کوشش، تمہاری تلاش اور تمہاری یہ سعی مشکور اور مقبول واقع ہو گئی ہے۔ تو اس آیت کے ذیل میں جناب فخر رازی، امام فخر رازی تفسیر کبیر میں اور امام زمخشری تفسیر الکشاف میں صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں یہ آیت اہل بیت علیہ السلام کی ایثار و قربانی اور ان کے خلوص کی تعریف کرتے ہوئے نازل ہوئی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے ہمیں بھی اپنی زندگی میں خلوص کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على